بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے 4 آیتیں، 271، 272، 273، 274۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اگر تم صدقات و خیرات کو ظاہر کرتے ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر محتاجوں کو دیتے وقت اسے چھپاتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اے میرے رسول، انہیں ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور تم جو بھی کوئی اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ خود تمہیں ہی پہنچے گا، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور تم جو بھی کوئی چیز اچھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقہ ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کے راہ میں بند ہو گئے ہیں، زمین میں طلب رزق کے لیے چل پھر نہیں سکتے۔ ناواقف لوگ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے سوال کرنے میں الہا سے کام نہیں لیتے، اور تم جو بھی کوئی اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ بے شک اسے جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے اموال رات میں اور دن میں خفیہ طور پر اور دکھلا کر خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے۔ ان پر نہ خوف طاری ہوگا نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ یہ 4 آیتیں ہیں آج کے درس میں۔ آج کے درس کی جو پہلی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ کو چھپا کر دینا افضل قرار دیا ہے۔ آیت کے اس حصے میں اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ بہت اہم چیز ہے، اور اس کے طریقے ہیں۔ ایک تو آدمی اسے چھپا کر دیتا ہے، اور ایک بسا اوقات ظاہر کر کے دیتا ہے۔ لیکن جو عام صدقات ہیں ان کا جہاں پر ذکر آتا ہے وہاں یہ
ضرور خیال رہے کہ عام صدقات بندہ جو اللہ کی راہ میں کرتا ہے اسے بند مٹھی اور چھپا کر کرنی چاہیے. اور رہا زکوٰۃ کا معاملہ، تو زکوٰۃ چونکہ آپ کے مال کا میل ہے جس کو آپ نے نکالا ہے، اس کو آپ ظاہری طور پر بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. اور اس میں دینی مصلحت بھی ہے کہ آپ اپنے زکوٰۃ کو نکال کر دیں گے تو آپ کے پاس پڑوس میں رہنے والے لوگ جو مالدار ہیں، جو نصاب مال کے مالک ہیں، وہ ضرور آپ کے اس ادا کو دیکھ کر کے پسند کریں گے اور وہ بھی زکوٰۃ نکالنے کی اپنے اندر رغبت پیدا کریں گے. اس لیے زکوٰۃ کو ظاہری طور پر دینا چاہیے اور عام صدقات کو چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے. اسی لیے جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ چھپانے کی افضلیت نفلی صدقہ کے ساتھ خاص ہے. فرض صدقات یعنی زکوٰۃ میں ظاہری کرنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ جب آپ اپنے زکوٰۃ کے مال کو ظاہر کریں گے تو آپ کو دیکھ کر کے لوگوں کے اندر رغبت پیدا ہوگی، اور وہ لوگ بھی جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیں گے اور اللہ کے محتاج اور ذوالحاجت بندوں تک آپ کی زکوٰۃ پہنچے گی. صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں ایک وہ آدمی ہوگا جس نے صدقہ چھپا کر دیا ہو، یہاں تک کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے جو اللہ کی راہ میں دیا اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. تو ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا قیامت کے دن. اسے بخاری کی روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو جو عام صدقات ہیں اسے چھپا کر زیادہ دینا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سارے الحمدللہ جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ تقریباً بڑے بڑے صدقات آنکھ بند کر کے دے دیتے ہیں ذوالحاجت لوگوں کو، جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر میرا دیا ہوا مال ضائع نہیں ہوگا. اگر میں یہاں پر خرچ کروں گا جو واقعی میں ضرورت مند ہیں تو میرے مال کا مجھے بہترین بدلہ ملے گا، اور جو آدمی اس مال کو پائے گا وہ زندگی بھر اس کا احسان مند ہوگا، اس کے لیے اس کے دل سے بغیر کہے دعا نکلے گی. اس لیے یہ طریقہ ہم تمام لوگوں کو ضرور اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں باحیثیت بنایا ہے تو اپنے حیثیت کے مطابق جو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے اس کو اس کی راہ میں ضرورت مندوں تک رات کے اندھیرے میں تنہائی میں پہنچا دینا چاہیے، تاکہ اس کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بنا گنے دے دے. اور جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے نا تو بہت دیتا ہے. اس لیے جو بھی عام صدقات ہیں اس کو چھپ چھپا کر کے دیتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو اگر دائیں ہاتھ نے دیا ہے. اور اس کے بعد والی آیت سے مقصود مومنوں کو اللہ کے اوامر کی اطاعت پر ابھارنا ہے. یعنی جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو لوگ اپنے اموال رات میں اور دن میں خفیہ طور پر دکھلا کر خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہو گیا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی وہ بندے جو اپنے مالوں میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتے ہیں تو وہ دینا بھی ان کی ایک اللہ کی طرف رغبت ہے اور رضا ہے. اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اللہ کی راہ میں دینے کی طرف انہیں رغبت دلائی ہے. اس لیے بندہ اللہ رب العالمین کی راہ میں بلا تأمل دیتا رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے. بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین
قیامت کے دن ان کا حقیقی اور ابدی فائدہ دے گا جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتے ہیں. اس لیے محتاجوں پر اس کا احسان نہ جتائیں اور نیت سے صرف اللہ رب العالمین کی رضا چاہیں. اور اللہ صدقات و خیرات کا ثواب کئی گنا زیادہ دیتا ہے جتنا آپ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ کسی کی نیکیوں کو کم کرتا ہے اور نہ کسی کی نیکیوں کو زیادہ کرتا ہے. اس آیت میں کئی سارے فوائد ہم تمام لوگوں کو ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مال والوں کو حکم دیا کہ اپنا مال ان فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کریں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے یا دن رات اس کی بندگی اور حصول علم کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد اصحاب صفہ ہے. اور حافظ ابن کثیر نے اس سے مراد وہ تمام مہاجرین لیے ہیں جو مدینہ منورہ میں آ کر اقامت پذیر ہو گئے تھے اور تجارت اور حصول مال کے اسباب و ذرائع ان سے بند ہو چکے تھے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اپنے بندوں کو وہ یہی کہ اللہ رب العالمین کا بندہ احسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مالداروں کو چوکنا کیا ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی بھرمار لگائی ہے. ان کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر حکم دیا کہ آپ کے درمیان جو اس وقت ذوالحاجت ہیں، ضرورت مند ہیں اور وہ اپنی زبان سے آپ کو کہہ نہیں پاتے، آپ ان کے چہرے کو پڑھیے، آپ ان کے حالات پر نظر ڈالیے، ان کی زندگی کو دیکھیے. یقیناً وہ آپ کے محتاج ہیں لیکن آپ ہیں جو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اس لیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ دیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا کہ مالداروں کو ایسے لوگوں کے چہروں کو پڑھنا چاہیے، ان کو پہچاننا چاہیے کہ واقعی یہ بھائی ہمارا کیسا ہے، اس کے حالات زندگی کیسے ہیں، اس کے گھر کے حالات کیا ہیں. اس کے اوپر ہماری گہری نظر ہونی چاہیے اور جتنی استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اتنی حد تک آپ کو اس بندے کے لیے مدد میں آگے بڑھنا چاہیے. اور اسی آیت کے پیش نظر کتنے سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو آج اپنے گھروں میں محصور کیے ہوئے ہیں، بند کیے ہوئے ہیں. وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں اور ہم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور نہ ہی ان کی مدد کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مالداروں کو بطور خاص متنبہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے سوسائٹی کے اندر غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے میں ہمارے کتنے بھائی ہیں جو مجبور اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جو کسی کے سامنے الحاح نہیں کر سکتے. مطلب وہ آ کر کے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن وہ مجبور ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہمیشہ مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا. یہ اس آدمی کا ذکر ہے جو پیشور فقیر ہے. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو باقاعدہ طور پر ذوالحاجت ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کا بیٹا کسی قید و بند میں مبتلا ہے، ایک آدمی ہے جس کے گھر کا کوئی فرد کسی جگہ قید خانے میں مقید ہے، ایک آدمی ہے کسی قرض میں ڈوب گیا ہے، ایک آدمی ہے جو کسی بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہے، جس مصیبت سے جو مصیبت اس کے اوپر سے ٹلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، یا کسی آفت میں پڑ گیا ہے اور ایسا آدمی اپنے گھر میں بیٹھ گیا ہے بیچارہ مجبور ہو کر کے. ایسے لوگوں کو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اگر وہ ہمارے پاس اپنی ضرورت کو لے کر کے آ جائے تو ہمیں اس کی ضرورت کو پوری کرنی چاہیے. بعض لوگ ایسے ذوالحاجت لوگوں کو اپنے گھروں سے، اپنے دروازوں سے، اپنی مسجدوں سے بھگا دیتے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو پیشور نہیں ہیں، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بیچارہ آیا ہے ہمارے پاس تو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر مصیبت آئی ہوگی اس لیے آیا ہے، تو ایسے لوگوں کی مصیبت کو ہم کو ٹالنا چاہیے، سہارا بننا چاہیے. کیونکہ پیشور فقیر کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کے پورے گوشت کو نچوا لے گا، صرف ہڈیاں نظر آئیں گی. اور اس طرح سے ایک اور بھی حدیث جس میں
लोगों से सवाल करने की बड़ी मजम्मत आई है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से मांगता है वो गोया जहन्नम की आग मांग रहा है। इन दो हदीसों से पता चलता है कि पेशवराना फकीरों को जो रोजाना सिर्फ मांगने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को दो जो वाकई तौर पर आपके पैसे के हाजतमंद हैं, जरूरतमंद हैं। आप ऐसे लोगों के बारे में रीड कीजिए, आप जो है घरों का मुआयना कीजिए, अपने इलाके में अपने सोसाइटी के अंदर ऐसे घर तलाशिए जहां पर आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके जो है मिलने जुलने वाले, आपसे ताल्लुक रखने वाले आपके मुसलमान भाई हैं, आप जरूर उनकी घर में जाकर मदद कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बेहतरीन बदला आपको देगा। और उसके बाद में आज के दर्स की जो तीसरी आयत है, उस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह की राह में रज़ा के खातिर माल खर्च करने वाले की तारीफ की गई है कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत आला मकाम और मर्तबा है उसका। रात को दिन पर और पोशीदा को एलानिया पर मुकद्दम करने से मकसूद इस बात की तरफ इशारा है कि वो पोशीदा तौर पर भी खर्च करता है और ज़ाहिरी तौर पर भी खर्च करता है। जिसका खर्च करना, जिसका यह अमल अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा मकबूल तरीन अमल है। आलो अयाल पर बाद हदीसों के अंदर आता है कि जो आदमी अपने आलो अयाल पर खर्च करता है वो भी बहुत बड़ा सदका है। जैसा कि सहीहैन में बुखारी और मुस्लिम के अंदर एक रिवायत में भी, जिसके रावी साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रिज़ाए इलाही के खातिर तुम जो भी खर्च करोगे उससे अल्लाह के नज़दीक तुम्हारा बड़ा बुलंद मकाम होगा। हत्ता कि वो लुक़मा भी जो तुम अपनी बीवी के हलक में डालोगे, मुंह में डालोगे, उसका भी अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे मुक़द्दर में लिख रखा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों पर हम तमाम लोगों को कसरत से खर्च करते रहना चाहिए, क्योंकि यही खर्च हमारे लिए कल के दिन फायदा का बाइस बनेंगे। और अगर हम इस खर्च में कंजूसी करेंगे, अपनी शोहरत के लिए सिर्फ करेंगे, तो फिर शोहरत आपकी रियाकारी में शुमार होगी और उसका कुछ भी आपको जो है बेनिफिट हासिल नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। इसलिए शोहरत से और रियाकारी से हम तमाम लोगों को बचना चाहिए। और आज के दर्स की जो आखिरी आयत है, उस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम लोगों को जो तालीम दी है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अगर हम अल्लाह की रिदा के लिए सब काम करेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम किस्म की रुसवाइयों से हमें महफूज कर लेगा। कोई भी खौफ, कोई भी हुज़्न मलाल हमें लायक नहीं होगा। और हर बंदे के अंदर ये तलब और तड़प होनी चाहिए कि मैं जो भी काम करूं रब की रज़ा के लिए हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बेहतरीन बदला मुझे अता फरमाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगार हम तमाम लोगों को अल्लाह की राह में बिला किसी रिया और नमूद, बिला किसी शोहरत के खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और दुल हाजत के पास अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपनी फिक्र से उन तक मालों को अपने पहुंचाने वाला बनाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व बारिक वसल्लम।